درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے دین آپ تک پہنچا۔ سامعین کرام، ہم اور آپ سن رہے ہیں سیرت النبی، اور اس سلسلے میں ہم سمجھ رہے ہیں توحید اور شرک کو۔ جب تک ہم توحید اور شرک کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، نہ ہم اسلام کو سمجھ پائیں گے، نہ اسلام کا بیس جان پائیں گے۔ لاکھوں مسلمان آج ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ سب کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ در حقیقت وہ مسلمان نہیں، اللہ کے رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اس چیز کو بہت جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے، اور توحید کو جاننے کے لیے شرک جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے نوجوان لوگ اپنی نوجوانی کی قدر نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑھاپا دیکھا نہیں ہے۔ جب یہ بڑھاپا دیکھیں گے نا اپنا، تو انہیں احساس آئے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت یہ جوانی ہے۔ ہم لوگ جو اب بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں یا اس راستے میں ہیں، ان سے پوچھئے جوانی کیا چیز ہوتی ہے۔ اب بیمار ہی جانتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور صحت مند اگر بیماری سے نکل گیا ہو تو پھر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو صحت دی ہے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی رات کو سمجھنا ہو، دن کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے بات بار بار رکھ چکا ہوں کہ مشرکین مکہ سے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا 3 باتوں پر بنیادی اختلاف تھا۔ مکے میں جو سنگھرش چل رہا تھا، اللہ کے رسول کی جو مکی زندگی ہے، اس 13 سال میں جو سنگھرش چلا، اس کی بنیاد صرف 3 باتیں تھیں۔ ایک تو وہ قیامت کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے، یعنی یہ تصور مکے والوں کے لیے عجیب و غریب تھا، مشرکین کے لیے، کہ کیا ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو اس کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ دوسرا مدعا یہ تھا کہ وہ رسول کو بشر نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ ان کا دل یہ نہیں مانتا تھا کہ بشر بھلا رسول کیسے ہوگا۔ محمد ہمارے سامنے پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، انہوں نے بکریاں چرائیں، بزنس کیا، ہمارے گلیوں میں کھیلے کودے، اور آج یہ رسول بن گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول جو ہوگا وہ آسمان سے ہی آئے گا، سیدھا فرشتہ ہوگا۔ ایک تو اختلاف یہ تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اصرار کرتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہے، آج بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے، کلمہ گو لوگ ہیں۔ تیسرا جو مدعا تھا، بنیادی اختلاف جو تھا، وہ توحید پر تھا، کہ اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے توحید عبادت کی، لا الہ الا اللہ، ساری عبادتوں کو ایک اللہ کے ساتھ خاص کرنے کی دعوت دیتے تھے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، چاہے وہ مجاورت و اعتکاف ہو، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں نا۔ 2 روپے بھی اگر دینا ہے تو اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور اللہ کے لیے دینا ہے، بزرگوں کے نام پہ نہیں دینا ہے، بزرگوں کے لیے نہیں دینا ہے، ورنہ بزرگوں کی عبادت ہوگی۔ وہ بھیک مانگنے والے آپ کے پاس آتے ہوں گے، اللہ کے نام پر دے دو۔ کوئی آتا ہوگا غوث پاک کے نام دے دو، کوئی آتا ہوگا غریب نواز کے نام پہ دے دو، داتا جی کے نام پہ دے دو۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا تو آپ نے اس کی عبادت کی، جبھی تو دے رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، کیونکہ 2 روپے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں عبادت ہے نا۔ یہ عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی نا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ دے رہے ہیں تو اس کی عبادت کب کر رہے ہیں؟ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ خاص کریں اللہ کے ساتھ۔ عبادت چھوٹی ہو، بڑی ہو، واجب ہو، فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ ساری کے ساری اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہے اسلام، اور اس پر چلنے والے مسلمان، اس کو ماننے والے مسلمان۔ اس کے علاوہ جو لوگ تصور رکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی بھی عبادت بھی ہو اور تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہوتا رہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کے انکار کے ساتھ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو کفر ہوگا۔ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بھی کر رہا ہے، غیروں کو بھی کر رہا ہے، یہ ہے شرک۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ
تیسرا جو مدعا تھا بنیادی طور پر جو آج تک یہ اختلاف توحید اور شرک کے اندر ہے، یعنی ایک مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں آج تک جو بنیادی اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے یا اللہ کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی اختلاف مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کچھ بزرگوں کی تصویریں بنا رکھی تھی، فوٹو بنا رکھا تھا، مجسمے بنا رکھا تھا، کسی کا بت تراش رکھا تھا، کسی کی دیوار پہ تصویر بنا رکھی تھی، اور کسی کی صرف صورت بنا رکھی تھی۔ اور جن بزرگوں کے بارے میں پتا تھا کہ ابھی ماضی قریب میں مرے ہیں تو ان کی قبر بنا رکھی تھی، اس پہ گھر بنا رکھا تھا۔ مہینے میں 2 مہینے میں سال میں 1 بار 2 بار وہاں جمع ہوتے تھے، وہ میلہ لگتا تھا اور وہ جانور چڑھاتے تھے ان کو قربت کی نیت سے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس سارے کاموں کو وہ عبادت جان کر کرتے تھے، مان کر کرتے تھے اور کہتے تھے کھلم کھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بولیوں کو، ان کے عقیدے کو قرآن میں جگہ دیا۔ یہ بات جو آج میں کہہ رہا ہوں 1400 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ؟ آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کے رسول نے ان کاموں سے روکا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا مشرکین مکہ نے؟ ان کے جملوں کو اللہ نے رکھا ہے قرآن میں تاکہ آج آپ جان سکیں۔ انہوں نے کہا تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بزرگوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں یہ وسیلہ بن جائیں۔ ایک تو وسیلے کا تصور تھا، مشرکین مکہ کا تصور یہ تھا کہ یہ بزرگان دین، یہ لات، یہ حبل، یہ عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ابراہیم و اسماعیل، جن کی بھی تصویریں بنا رکھی تھی انہوں نے، یا جن کی قبریں بنا رکھی تھی، جن کا وہ اعتکاف کرتے تھے، جن کی مجاورت کرتے تھے، جہاں جا کر گھنٹوں لون لگا کر بیٹھتے تھے مراقبے میں، جہاں وہ جانور پیش کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے یہ سب کچھ؟ صرف اس لیے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ ہم جب ان سے بیٹا مانگنے آئیں گے اللہ سے دعا کر کے ہمیں بیٹا دلوا دیں گے، ہم شفا مانگنے آئیں گے اللہ سے شفا دلوا دیں گے، ہم روزی مانگنے آئیں گے دلوا دیں گے، ہم مال مانگنے آئیں گے یہ مال دلوا دیں گے۔ بس یہ تصور تھا۔ 2 باتیں تھیں، ایک تو ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو چاہیے نا، اللہ اتنا بڑا ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم بھلا کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بیچ میں ایک مادھیم تو چاہیے نا جو ہم کو پہنچائے، جو پہنچا ہوا ہو وہاں تک۔ اس کے لیے یہی بزرگان دین، انہوں نے صاف کہا۔ بس میں دیکھتا ہوں کہ پہلے کے مشرک بڑے اچھے لوگ تھے، وہ بالکل اقرار کر لیتے تھے، جو ان کے دل کی بات تھی زبان پر لاتے تھے۔ آج کے لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے، شرک کرتے، اقرار نہیں کرتے۔ وہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، وہ اقرار کرتے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ان کا عقیدہ بیان کیا اللہ نے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ان مشرکین مکہ کو، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یعبدون من دون اللہ، ایسوں کی کرتے ہیں لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، یہ تو ہمارے لیے سفارشی ہے اللہ کے۔ گویا مشرکین مکہ کے عقیدے کے پیچھے یہ 2 وجہ تھیں، ایک تو وسیلہ بناتے تھے بزرگوں کو، یعنی ان بتوں کو پوجنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ وسیلہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، اور دوسرا تصور تھا شفاعت کا کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے پاس، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ آج بھی کئی لوگ مجھ سے کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو آپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ارے ہم لوگ پہلے کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے،
آج بھی نعرہ لگتا ہے فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ لگتا ہے لگتا ہے. ہم لوگ بھی اسی تصور میں تھے، یہی سمجھتے تھے دامن ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ ساتھ تو ہم جائیں گے، وہ تو ہیں ہی جنتی. اب جب حدیث میں ہم نے پڑھا اور پڑھایا طالب علموں کو، وہ حدیث آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، مرد عورت برہنہ اٹھائے جائیں گے، دامن ومن نہیں ہوگا. وہاں پکڑیں گے کس کو؟ کیا پکڑ میں آئے گا؟ تو ہمیں حیرت ہوئی کہ بھیا یہ چلایا بھی تو اتنا ڈپلیکیٹ چلا دیا، پھر دامن پکڑیں گے ہوگا تو نا، جب ہے ہی نہیں آپ پکڑیں گے کیا؟ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے یہی سمجھانا چاہا، یہی سمجھایا مشرکین مکہ کو. اور شفاعت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پیر صاحب آئے اور آپ کو پکڑ کے ہاتھ جنت میں لے کے چلے گئے، جیسے اپنی بنائی ہوئی جنت ہے کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر آیت الکرسی میں، سب لوگوں کو یہ آیت یاد ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس رب کے سامنے میں کھڑا ہو جائے کسی کی شفاعت کرنے کے لیے اس کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ اجازت نہ دے اور کوئی نبی یا ولی یا کوئی بزرگ کھڑا ہو جائے کہ صاحب یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے احباب ہیں، یہ میرے چائے پلانے والے، ناشتہ کرانے والے، دعوت دینے والے لوگ ہیں، نذرانہ دینے والے لوگ ہیں، ان کو لے چلیے جنت میں. ہے کسی کے پاس؟ انبیاء کرام کا حال کیا ہوگا اس دن، اس میدان محشر میں نبیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، نبی کانپ رہے ہوں گے اور ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ دامن پکڑے ہوئے. یہی شفاعت والے، یہی تصور ان کا بھی تھا مشرکین مکہ کا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی مسلمان کے اولاد تھے نا، دین ابراہیمی میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کا اثر تھا تو ان کے اوپر عقیدے پر نا، اس لیے وہ اللہ کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن بزرگ پرستی کرتے تھے، شخصیت پرستی کرتے تھے، کسی نہ کسی شخص سے اپنے آشا لگائے بیٹھے تھے، جو آج بھی بڑی تعداد میں کلمہ گو لوگ جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان کا بھی یہی تصور سیم چل رہا ہے، اور اسی طرح کے اعمال چل رہے ہیں، اسی طرح کے اعمال آج بھی چل رہا ہے، وہی عقیدہ آج بھی چل رہا، نام بدل بدل کے چل رہا ہے. ہم نے کئی جگہ بڑے بڑے مولویوں کو سمجھانے کی کوشش کی اسی وسیلے کے تعلق سے، تو انہوں نے مجھے دلیل دی کہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن میں آیت ہے، یہ جو میں نے پڑھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الوسیلہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کہا دیکھیے اللہ نے قرآن میں وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا ہے اور ہم وسیلہ ہی بناتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اشرفیہ کے اندر 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور اتفاق سے انہی دنوں میں بنارس میں ایک مناظرہ تھا اہل حدیث کا. ہمارے علماء سے ہم اشرفیہ والے گئے تھے اور وہاں جامعہ سلفیہ کے سارے اساتذہ تھے، اور اس دوران میں ہوا تو کچھ نہیں، ہم لوگ تو مناظرے میں شامل نہ ہو سکے، مگر وہ کتاب وسیلہ مصطفیٰ ہم نے خرید لیا، اردو میں تھی. اس پوری کتاب میں یہی کہانیاں تھی بزرگوں والی، اور وسیلے کا یہی معنی بیان کیا گیا تھا. ہمارا عقیدہ تھوڑا اور پختہ ہوا، لیکن اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے نا، تو میں نے ایک دن سوچا ایسے بیٹھے بیٹھائے کہ میں تو عربی کی تفسیریں پڑھتا ہوں، قرآن کی اس آیت کی تفسیر ذرا عربی میں دیکھ لیتے ہیں. مدارک شریف ایک حدیث تفسیر ہے قرآن کی، حالانکہ وہ ہمارے حنفیوں کی ہی ہے، لیکن ہم لوگوں کورس میں وہی چل رہا تھا. تو ہم نے حافظ صاحب سے پتہ پوچھا کہ یہ آیت کس پارے میں اور کس صورت میں ہے، اور ہم نے اٹھایا تو دیکھا لکھا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کی تفسیر کی ہے ایل عبادات. وسیلہ تلاش کرو کا مطلب عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب اپناؤ. تو مجھے عجیب سا لگا کہ اس کا مطلب اب تک کی جو زندگی ہم لوگوں کی گزری بیکار گزری ہوئی ہے، ہم جاہل تھے. پھر میں نے دیگر تفسیروں کا مطالعہ کرنا شروع کیا. ساری تفسیر والوں نے عبادت ہی کو وسیلہ قرار دیا. نہ وہاں شخصیت پرستی ہے، نہ بزرگ پرستی ہے، نہ قبر پرستی ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے شریعت میں، بلکہ وہ توحید کے خلاف.
اور جب میں نے اس کو حدیث میں تلاش کرنا شروع کیا تو پھر تو وسیلہ مشروعہ، شریعت میں جو وسیلہ ہے اس کی تفصیل بھی ملی، اور ممنوع وسیلہ کی بھی تقسیم بتائی گئی کہ ممنوع وسیلہ کیا ہے، جن وسیلوں سے روکا گیا ہے، یا جو وسیلہ شرک ہے، یا جو وسیلہ کفر اور ناجائز ہے، سب کی تفصیل آئی میرے سامنے میں۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے اس مختصر خطبے میں آپ کے سامنے میں وہ بات رکھ دوں تاکہ کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکے وسیلے کے تعلق سے، یا بتا نہ سکے کوئی۔ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اب اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ چائے بہت پیتے ہیں، ان کا قرب اختیار کرنا ہو تو ان کو چائے پلائیے، آپ سے قریب ہو جائیں گے، گھنٹے گھنٹے پہ دیتے رہیے آپ آدھی آدھی کپ چائے۔ جو آدمی جس بات کو بہت پسند کرتا ہو اس کے لیے وہی کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے وہ آیت۔ تو وسیلے کا جو تعلق ہے وہ آپ کی عبادت سے، جو بھی بنے جیسے بھی بنے۔ وسیلے کی 3 قسمیں شریعت کے اندر، 3 طرح کا وسیلہ بیان کیا گیا ہے بخاری شریف کے اندر۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے 3 وسائل ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا، اللہ کا نام ہے رحمان، رحیم، غفور، غفار، جبار، رزاق، بے شمار نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو وسیلہ بناؤ، ان ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا جب اللہ کے ناموں کو آپ جپیں گے اور ان ناموں کو آپ ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اللہ سے کچھ مانگیں گے، تو وہ دعا ہوگی، آپ کی عبادت ہو گئی نا۔ اور اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، اس کے ناموں کو بولنا، جیسے اس میں اعظم ہے الحی القیوم، استغفر اللہ الذی حی القیوم، اے اللہ میں تم سے مغفرت مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اس رب کے واسطے سے جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان 2 ناموں کا وسیلہ لے کر جو بھی دعا کرے گا قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ اس میں اعظم۔ آپ کو اللہ سے روزی اور دولت چاہیے، آپ اللہ کے نام کا حوالہ دیجئے، اے اللہ تو رزاق، روزی میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ اے اللہ تو رزاق ہے، تیرے رزاقی کا واسطہ ہے اللہ تو مجھے روزی دے دے۔ اولاد چاہیے، اسی چیز کا حوالہ دیجئے، تو خالق ہے، تو ہی تو پیدا کرتا ہے، تجھ سے نہیں دعا مانگوں تو کس سے مانگوں؟ صحت چاہیے، آپ اسی سے دعا کریے، اللہ تو ہی صحت دینے والا ہے۔ اللہ کے ناموں کے حوالے سے مانگیے، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنائیے، یہ نمبر 1 کا وسیلہ ہے۔ یہ عبادت بھی ہوگی اور اللہ اس سے خوش بھی ہوگا، آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا اور آپ کو اللہ کی قربت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری عبادت ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں خالصاً اللہ کے لیے، جس میں کوئی ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی دیکھے نہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ رات کو اٹھ کے پڑھ لیجیے اکیلے کمرے میں صرف اللہ کے لیے، اور اس عبادت کے وسیلے سے اب آپ اللہ سے دعا کریے۔ یا 10 روپے خرچ کیا آپ نے اللہ کی راہ میں خاموشی سے، اس عبادت کو آپ نے وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا۔ کوئی بھی عبادت جو آپ کرتے ہیں، چھوٹی ہو، بڑی ہو، فرض ہو، نفل ہو، مخلصانہ طور پر اللہ کے لیے کر کے آپ اللہ سے مانگیں۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے بخاری شریف کے اندر، ہو سکتا ہے میرے بہت سارے بھائیوں کو معلوم نہ ہو، اکثروں کو تو معلوم ہے۔ 3 لوگ بنو اسرائیل کے تھے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا 3 لوگ بنو اسرائیل کے تھے جو اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے، اور بارش آ گئی، وہ سارے کے سارے غار میں چھپ گئے۔ پہاڑ کے اندر غار تھا، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ بارش تیز ہونے لگی، پھر ایک بڑا سا چٹان کھسکا اور وہ آ کر کے غار کے دہانے کو، منہ کو بند کر دیا۔ چٹان کھسک کے اس منہ پہ آ گیا، پورا کے پورا بند ہو گیا، تینوں کے تینوں اندر پیک ہو گئے۔
اب آواز بھی باہر نہیں جا سکتی ہے, آبادی بھی وہاں نہیں ہے جو پکارے تو کوئی سنے. تینوں زندگی سے مایوس ہو گئے. پھر تینوں نے آپس میں میٹنگ کی, مشورہ کیا کہ بھئی اللہ کی عبادت اگر کسی نے مخلصانہ طور پر کی ہو تو اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو. تینوں نے الگ الگ دعا کی. پہلے نے دعا کی, اے اللہ میرے ماں اور باپ بوڑھے, بہت ہی بوڑھے, میں بکریاں چرا کے لاتا تھا, پہلے دودھ دو کے پہلے ماں اور باپ کو ہی پلاتا تھا, پھر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا. اتفاق سے ایک دن لیٹ ہو گیا, رات دیر پہنچے ہم گھر, ماں اور باپ دونوں سو چکے تھے. دودھ دوہنے کے بعد کٹورا لے کے ماں اور باپ کے پیتانے کھڑا ہو گیا, جگا نہیں سکا ان کو, کیوں ان کی آرام میں خلل نہ پڑ جائے. بچے ہمارے بھوک سے لوٹ رہے تھے, پیروں میں دودھ مانگ رہے تھے, لیکن میں نے کسی کو نہیں دیا جب تک کہ میرے ماں اور باپ بیدار نہیں ہوئے خود سے. اور پھر ان کو پہلے دودھ پلایا, اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پلایا, خود پیا. اے اللہ یہ کام جو میں نے کیا صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. اپنی زندگی میں یہ کام جو میں نے کیا تھا صرف تیری رضا کے لیے, تیری بات مان کر. اگر واقعی میں مخلص ہوں اللہ میں اپنے کام میں, میری نیت ٹھیک تھی تو میری عبادت کو قبول کر رہا ہے یا کر چکا ہے, تو اس عبادت کے واسطے سے اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مصیبت سے نجات دے, چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے دعا قبول کی. چٹان تھوڑا سا کھسک, لیکن نکل تو نہیں سکتے تھے اس سے باہر. اب دوسرے کی باری تھی. دوسرے نے کہا میں نے بھی زندگی میں ایک کام تو کیا ہوا ہے مخلصانہ. ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کر رہا تھا, مزدوری کرنے کے لیے آیا, 1 روز کی مزدوری تھی اس کی, چھوڑ کے چلا گیا مزدوری لیے بغیر. لیکن 20 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر میرے پاس آیا اپنی مزدوری کے لیے, تو اس کی مزدوری سے میں نے بزنس کر دیا. وہ مزدوری جو چھوڑ کے گیا تھا, میں نے اسے بکری خرید دی, اور بکری سے کتنی بکریاں ہوئی, پھر گائے خرید دی, نوکر بھی رکھ دیا. 20 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا میرے پاس کہ صاحب وہ 1 روز کی مزدوری میری چھوٹ گئی تھی, اگر آپ دیتے میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں کھا لیتے. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ ساری گائیں بکریاں یہ نوکر سب تمہارا. اس آدمی کو حیرانی ہوئی کہ میری تو 1 یا 2 کلو کھجور جو بھی مزدوری معمولی سی تھی, میں تو اس کے مطالبے کے لیے, آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو میری غربت کا. کہا کہ نہیں, میں نے تیرے اس کو میں نے بزنس میں لگا دیا تھا, اور آج وہی 1-2 کلو کھجور جو بھی تمہاری مزدوری تھی اس نے ترقی کر کے یہ صورت اختیار کر رکھی ہے, سب لے جاؤ, سب تمہارا. اب وہ اللہ سے دعا کیا, اللہ میں نے وہ عمل جو کیا تھا وہ خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. اے اللہ تو نے اگر میرے اس عمل کو قبول کیا ہے تو آج اس عمل کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ تو مجھے نجات دے دے. اللہ نے اس کی دعا کو سن لی, قبول کیا, چٹان اور ہٹ گیا تھوڑا سا, مگر اب بھی نہیں نکل سکتے تھے. اب تیسرے کی باری تھی. اس نوجوان نے کہا میری زندگی میں بھی ایک ہے عبادت جو میں نے مخلصانہ کیا. میری چچازاد بہن جس پہ میری نظر تھی, میں اس کو چاہتا تھا, خوبصورت تھی, حسین تھی, میں نے کئی بار اسے گناہ کی دعوت دی, لالچ دیا, لیکن اس نے کبھی اس گناہ پر اتفاق نہیں کیا. اور آخر کار ایک بار اکال پڑ گیا, رعودی پڑ گیا, اور لوگ بھوک سے مرنے لگے. میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا, اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا, میرے پاس تو خیر مال تھا, اور وہ اتفاق سے آ گئی میرے پاس قرضے کے لیے. پھر میں نے وہی شرط رکھ دی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے, اور بھوک کے مارے اپنے بھائیوں کا بھوک برداشت نہ کر سکی. وہ لڑکی میری شرط, اس نے میری بہن نے میری شرط مان لی, اور میں نے اس کو مطلوبہ رقم بھی دے دیا. جب وہ آئی شرط پورا کرنے کے لیے, اور جب میں 2 زانو بیٹھ گیا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ, اللہ کے بندہ اللہ سے ڈرو. یہ تم کر کیا رہے ہو, بغیر مہر کے, بغیر نکاح کے تم مجھے حرام کم کر رہے ہو میرے ساتھ, اللہ سے ڈرو. اس جملے کو سن کر کے میں نے اپنے ارادے کو کینسل کیا, میں نے اپنے آپ کو روک لیا اس گناہ سے. اللہ صرف تیرے ڈر سے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, میں چاہتا کر گزرتا. جب اس نے اتق اللہ کہا, اللہ سے ڈرو, صرف اس جملے کو سن کر اللہ میں نے تیرے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکا. اے اللہ اگر تو میرے اس عمل کو قبول کرتا ہے
تو اس چٹان سے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے پورا چٹان ہٹا دیا, تینوں لوگ باہر آ گئے. دیکھیں تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا. عبادت ہے, تینوں کی تینوں عبادت کی نا, تینوں نے دعا کی نا, تینوں کی عبادت ہو گئی نا. یہ مجموعی طور پر یہ ہے وسیلے کی دوسری قسم. آپ کوئی بھی عبادت کر لو, روزہ رکھ لو دن بھر اخلاص کے ساتھ, اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو. 2 روپے کسی غریب کو دو, کسی کو بھرپیٹ کھانا کھلا دو, اور اس کو وسیلہ بنا لو. یہ ہے عبادت, یہ ہے وسیلہ دوسرے نمبر کا. تو شریعت میں وسیلہ جب بولا جاتا ہے تو اس طرح کا وسیلہ مراد ہوتا ہے. وہ وسیلہ نہیں, یہ سب مراد ہوتا ہے. اس کی اجازت ہے, بلکہ یہ ممدوح ہے, یہ اچھی چیز ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, گناہوں سے خود کو روکنا اللہ کے ڈر سے عبادت ہے. آپ کے دماغ میں یہ بات کہیں ہو سکتا ہے چل رہی ہو, یہ چل رہی ہوئی کہ بھئی وہاں تو کوئی عمل کیا نہیں, اس نے اپنے آپ کو زنا سے روکا, یہ کیسے ہوگی عبادت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا سے رکنا اللہ کے ڈر سے عبادت ہے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا. اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا کہ اپنی بیوی سے جو تم ہم بستری کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی نیکی ملتی ہے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس پر بھی نیکی ملتی ہے؟ فرمایا ہاں, اگر یہی کام تم کسی غیر کے ساتھ کرتے تو گناہگار ہوتے نا. تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے صحیح جگہ اس کا استعمال کیا, گناہ سے بچ گئے نا, اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا اللہ کے ڈر سے یا اس کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی دیتا, اور وہ بھی عبادت. عبادت کی دوسری قسم سمجھ میں آ گئی آپ کے. اب سنیے عبادت کی تیسری قسم, کسی زندہ شخص کو وسیلہ بنانا. جیسے ہم اور آپ چلتے پھرتے ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, یہ کیا وسیلہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے, آپ میرے لیے دعا فرمائیے. زندہ شخص جو موجود ہے جن سے آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں قحط پڑ گیا, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, منبر سے خطبہ دے رہے تھے, اور بیچ خطبہ میں ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول قحط پڑ گیا ہے, جانور پیاسے مر رہے ہیں, ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, فصلیں سوکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول دعا فرمائیے, اللہ سے بارش کے لیے دعا کر دیجیے. اور اللہ کے رسول نے اسی وقت خطبے کے دوران ہی اللہ سے دعا کر دی بارش کے لیے. انہوں نے وسیلہ اختیار کیا تھا نا, اللہ کے رسول کو وسیلہ بنایا. حدیث میں آتا ہے بارش اسی وقت شروع ہو گئی, آپ کی دعا کرتے ہی بارش شروع ہو گئی, اور یہ بارش چلتی رہی, پورے ہفتے چلتی رہی, یہاں تک کہ مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے. چھپر ٹوٹنے لگے, گھر لوگوں کے ٹوٹنے لگے. اگلے جمعے کو پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے, بیچ خطبے میں اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیے, اللہ بارش روک. اللہ کے رسول مسکرائے, آپ نے پھر دعا کی اللہ سے, اللہ تعالیٰ تو مدینے کے اوپر سے بارش کو ٹال دے. پھر ہوا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے اوپر سے بارش چل گئی, باقی علاقے میں ہوتی رہی. یہ ہے وسیلہ جو ایک صحابی نے رسول کا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر قحط پڑ گیا. یہ تو عمر کا زمانہ کافی دنوں کے بعد کی بات ہے, لگ بھگ 5-6 سال کے بعد قحط پڑ گیا. سارے صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا, کیا کیا جائے, وسیلہ کس کو بنایا جائے. رسول اللہ کے چچا زندہ تھے, حضرت عباس ابن عبد المطلب, جو قباء میں رہتے تھے. مین سینٹرل مدینہ سے 3 کلومیٹر کی دوری تھی اس وقت, اب تو مدینے کے اندر ہے وہ. صحابہ وہاں سے چل کر گئے میٹنگ کر کے, حضرت عمر بھی اور صاحب کے ساتھ جو صحابہ تھے سب گئے, اور اللہ کے رسول سے چچا سے, اللہ کے رسول کے چچا سے گزارش کی کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے بیچ تھے ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے, اب آپ ہم سب لوگوں میں بزرگ عمر دراز اللہ کے رسول کے قریبی ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے دعا کروائیں بارش کے لیے, اور آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں. کیا ان صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ جہاں میٹنگ کی تھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, رسول اللہ کی قبر تو وہی تھی نا. سیدھے اٹھتے, قبر پہ آتے, وسیلہ کی دعا, وسیلہ کر لیتے, دعا پکڑ لیتے وہاں سے. لیکن وہاں سے چل کر قباء گئے, اور چچا عباس جو ہے اللہ کے رسول کے, ان کو وسیلہ بنایا, انہوں نے دعا کی, اور پھر بارش شروع ہوئی. وسیلے کی یہ 3 قسمیں, انہی 3 ذرائع سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہی اسی کہتے ہیں وسیلہ مشروعہ.
شریعت میں جن وسائل کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ تین ہیں، اور تینوں ملا کر کے عبادت ہی ہے. اس لیے ایک لفظ سے تفسیر کی جاتی ہے وسیلے کی. تفسیر کی کتابوں میں ایل عبادات، یعنی جب بھی وسیلہ کی بات آتی ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بناؤ، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرو کہ اللہ کی مخلصانہ آپ عبادت کرو، اور پھر اس دعا کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو. تو مشرکین کا تصور بزرگ پرستی کا تھا. بزرگوں کا فوٹو تصویر بنا کر یا بزرگ قبر پر وہ اعتکاف کرتے تھے، مجاورت کرتا ہے اس کو مجاورت کہتے ہیں آج کے زمانے میں. پرانے زمانے میں اسی کو اعتکاف کہتے تھے. طواف کرتے تھے اس زمانے میں. آج بھی طواف ہو رہا ہے. جو لوگوں کو شرک ہے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی طواف کر رہے ہیں نا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے قبروں پہ یا بتوں کے پاس ہو رہا ہے مندروں میں. تو یہ ساری قسمیں عبادتوں کی ہیں اور یہ سب شرک ہے. اور جو توحید ہے وہ یہ ہے. یہ تین قسمیں جائز ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں. اللہ کے رسول سے ایک بار گزارش کی تھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا ملک شام کے اندر کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کا سجدہ کیا جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھی، کہ دیکھیے شرک میں ہوتا کیا ہے. وہ لوگ جو پہلے نبی کے ماننے والے تھے، کرنے کیا لگے تھے؟ وہ لوگ اپنے نبیوں کی تصویریں بنا بنا کر کے ملک شام میں پوجا کرنے لگے تھے، اور دراصل اسی کی نقالی مکے میں ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ بات سننے کے بعد، اولئک قوم، وہ ایسے لوگ ہیں. عیسائیوں کے بارے میں کہا تھا اولئک قوم، ملک شام میں رہنے والے جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ ایسے لوگ ہیں اذا ماتوا فیہم العبد الصالح، کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے نا، کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، کوئی نیک مرد مر جاتا ہے، بنو والا قبر ہی مسجدہ، تو ان کے قبر کے قریب وہ مسجد بنا لیتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ یہاں نماز زیادہ مقبول ہوگی. بنو والا قبر ہی مسجد ثم صوروا فی تلک الصور، اور پھر ان مسجدوں میں ان بزرگوں کی تصویر لگا لیتے ہیں تاکہ مزہ آئے عبادت کرنے میں بزرگ کو دیکھ دیکھ کر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک شرار الخلق، بدترین مخلوق ہے وہ. کیا کہا؟ بدترین مخلوق ہے. اور بدترین مخلوق کون ہو سکتا ہے مشرک کے علاوہ؟ آپ سوچ لو، مخلوقوں میں سب سے بدتر مخلوق کون ہے؟ مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے. باقی جو مخلوق ہیں جانور، ان میں سے کوئی شرک کرنے والا نہیں ہے. یہ بہتر مخلوق ہے، یہ بدتر نہیں ہے. بدتر مخلوق تو وہ ہے جو اللہ کی روزی کھا رہا ہے، اس کی نعمتیں کھا رہا ہے، اس کی صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی دولت سے اٹھا رہا ہے، اور پھر بھی شرک کر رہا ہے اس کے ساتھ. سوچیے آپ، اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ غداری کی جائے. یہ بدترین مخلوق ہے جو شرک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کرتے ہیں. تو آج کے اس خطبے میں آپ نے توحید کو سمجھا ہوگا، شرک کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اور امید ہے کہ آپ اب اچھی طرح موحد ہوں گے. آپ کے دل میں توحید کے اندر پختگی آئے گی، اور جب پختگی آئے گی تو عبادت میں مزہ آئے گا کہ آپ اب عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، بلکہ ایک بار آپ سبحان اللہ بولتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر بولو تو اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ بولو اللہ کی رضا کے لیے. اب جو جملے بھی آپ کے منہ سے نکلے یا جو عبادت کے کام ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کی رضا نہیں چاہنا، کیونکہ بزرگ پرستی اور شخصیت پرستی اسلام میں نہیں. بزرگ پرستی اور شخصیت پرستی نہیں. یہ جو آج ہمارے یہاں چل رہا ہے بزرگ پرستی، یہاں پر بھی مزاروں کی شکل میں ہے، طرح طرح سے ہیں. بلکہ یہاں تو باقاعدہ کئی بڑے بڑے بت ہیں جن کے نام سے قبیلے چل رہے ہیں، فرقے چل رہے ہیں. میں ان کو بت ہی کہتا ہوں. بت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ باقاعدہ تصویر بنا دی جائے وہ بت ہے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اپنے لیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. اب بتائیے قبر بت ہو سکتی ہے؟ لیکن قبر کو بت کہا کہ اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لوگ آگے میرے قبر کو پوجیں، وہاں سجدے کریں، وہاں پر آ کے دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھ سے مانگے، تو پھر بت ہی تو کہلائے گا نا وہ قبر. تو بت کی ایک شکل نہیں ہے کہ باقاعدہ ایک مورت کی شکل میں ہو تو بت ہے. بت تو ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کاٹ دے، جو اللہ سے جدا کر دے، جو آپ کے تصور کو اللہ سے لے جا کے دوسرے طرف ڈال دے.
آپ کا سارا تصور ایک اللہ کی طرف، ساری امیدیں ایک اللہ سے، ساری آرزویں ایک اللہ سے، سارا ڈر تو ہو اسی کا ہو، جو کچھ بھی ہو آپ کا لینا دینا وہیں سے ہے، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب لوگ ہمارے اور آپ کی طرح لوگ ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، قرآن کی آیت پیش کی تھی، اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح بندے ہیں۔ جیسے ہم پیدا ہوئے ماں باپ کے پیٹ، ماں کے پیٹ سے، ویسے وہ بھی پیدا ہوئے۔ بھئی جتنے بڑے بزرگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہماری آپ کی طرح۔ اور جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے تھے، اور جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور جیسے ہم زندہ ہیں مر جائیں گے ویسے وہ بھی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہی تو ہیں، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اور وہی مرنے کے بعد مانگ رہے ہو۔ زندگی مانگتے تو شاید جیب میں سے نکال کے کچھ دے بھی دیتے وہ، جو ان کے بس میں ہوتا۔ اس وقت مانگ رہے ہو جو بیچارے اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں گے وہ؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو آپ لوگ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، شہری ہو، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، دل میں جگہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توحید پہ قائم رکھے، شرک سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ۔